اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا نام کمنٹ میں لکھیں، ہم آپ کا نام اپنی نیکسٹ لانگ ویڈیو میں مینشن کریں گے۔ اور اگر کمنٹس 3 سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ڈرا کے ذریعے 3 ویورز کا نام نیکسٹ لانگ ویڈیو میں مینشن کریں گے۔ تھینک یو۔ ایک چھوٹے سے گاؤں چنار پور کے کنارے پر ایک پرانی حویلی تھی جسے لوگ خالہ زہرا کی حویلی کہتے تھے۔ یہ حویلی تقریباً 100 سال پرانی تھی۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جو بھی رات وہاں گزارتا ہے وہ صبح زندہ نہیں ملتا۔ گاؤں کے بزرگ اکثر کہتے تھے کہ وہاں کوئی سایہ ہے جو ہر رات کھڑکیوں کے پیچھے جلتا رہتا ہے۔ بچوں کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ وہ شام کے بعد اس راستے پر نہ جائیں۔ ایک دن گاؤں کے 4 نوجوان علی، حسان، فواد اور زبیر آپس میں بات کر رہے تھے۔ حسان نے مذاق میں کہا، یار یہ سب جھوٹ ہے، کوئی بھوت نہیں ہوتا، ہم چلتے ہیں آج رات حویلی میں۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، اگر واقعی کچھ ہوا تو میں کل سب کے سامنے تمہیں مان لوں گا بہادر۔ سب نے شرط لگائی کہ جو ڈرے گا وہ سب کے سامنے گاؤں کے چوک میں جا کر میں ڈرپوک ہوں بولے گا۔ یوں رات کے 11 بجے وہ چاروں ٹارچ، موبائل اور کیمرہ لے کر حویلی پہنچے۔ دروازہ جیسے ہی کھولا، زنگ کی آواز پورے گاؤں میں گونج گئی۔ اندر اندھیرا، مٹی، مکڑیاں اور ٹوٹی دیواریں۔ ایک کمرے میں ایک پرانی جھولا کرسی خود بخود ہل رہی تھی۔ فواد نے کانپتی آواز میں کہا، یار یہ ہوا سے ہل رہی ہے نا؟ مگر وہاں ہوا نہیں۔ تب اچانک اوپر والے کمرے سے آواز آئی، کون ہے وہاں؟ سب کے چہرے پیلے۔ زبیر بولا، چلو دیکھتے ہیں کون ہے۔ اوپر پہنچے تو دروازے کے پیچھے ایک پرانا بکسا رکھا تھا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ تالا توڑ کر بکسا کھولا گیا تو اندر سے ایک پرانی ڈائری، ایک تصویر اور ایک چاندی کی زنجیر ملی۔ تصویر میں ایک جوان عورت تھی، آنکھوں میں غصہ، ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ ڈائری کھولتے ہی علی نے پڑھنا شروع کیا، میرا نام زہرا ہے، جس نے میرا وعدہ توڑا میں اس کا چین چھین لوں گی۔ میں ہر رات واپس آتی ہوں جب چاند پورا ہوتا ہے۔ اس رات چاند پورا تھا۔ اچانک زنجیر خود بخود زمین پر گر گئی اور کھڑکی بند ہونے کی زوردار آواز آئی۔ کمرے کی لائٹ بند ہو گئی، صرف علی کے موبائل کی فلیش جل رہی تھی۔ دیوار پر ایک سایہ حرکت کر رہا تھا مگر سامنے کوئی نہ تھا۔ زبیر نے چلاتے ہوئے کہا، دوڑو۔ دروازہ بند ہو گیا۔ اندر ہلکی سی عورت کی آواز گونجی، تم نے میرا بکسا کیوں کھولا؟ حسان نے فلیش موڑی۔ سامنے ایک عورت سفید لباس میں، بال چہرے پر، ہاتھ میں وہی زنجیر۔ سب کے قدم زمین میں جم گئے۔ عورت دھیرے دھیرے قریب آئی۔ علی نے قرآن کی آیت پڑھی، آیت الکرسی، اور عورت لمحہ بھر کو رک گئی۔ فواد نے بکسا اٹھا کر باہر پھینکا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ چاروں دوڑتے ہوئے حویلی سے نکل گئے مگر باہر آتے ہی دیکھا حسان غائب ہے۔ علی، فواد اور زبیر واپس گئے مگر حسان کا کوئی نشان نہیں ملا۔ صرف فرش پر زنجیر رکھی تھی اور ڈائری کا نیا صفحہ۔ ایک وعدہ پورا ہوا، 3 باقی ہیں۔ تینوں دوست گاؤں واپس آئے مگر کوئی یقین نہیں کرتا۔ پولیس آئی، حویلی کی تلاشی لی لیکن کچھ نہ ملا۔ صرف ایک بات ملی، خالہ زہرا واقعی 70 سال پہلے قتل ہوئی تھی اور قاتل کا نام حسان خان تھا۔ سب چونک گئے۔ پتہ چلا کہ حسان خان دراصل اسی دوست حسان کا دادا تھا، یعنی زہرا کا بدلہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ چند دن بعد زبیر کو بخار ہوا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ فواد نے خواب میں زہرا کو دیکھا جو کہہ رہی تھی 2 باقی ہیں۔ ایک ایک کر کے دونوں بھی عجیب حادثوں میں مر گئے۔ آخری بچ گیا علی۔ ایک رات وہ مسجد گیا، دعا مانگی، قرآن کی تلاوت کی۔ اس رات اس نے زہرا کو پھر دیکھا مگر اس بار وہ مسکرا رہی تھی، تم نے مجھے سکون دیا، اب میں جا رہی ہوں۔ صبح ہوئی تو حویلی راکھ میں بدل چکی تھی اور علی کے ہاتھ میں وہی چاندی کی زنجیر پڑی تھی۔